سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں جس ویڈیو کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے کافی سٹوڈنٹس نے بات کی ہے، جس میں یہ جو مفتی سمر عباس سرکار ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک بہت ہی گھٹیا اور بھدا قسم کا جھوٹ منسوب کیا اور کہا کہ یہ حدیث کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کے آن ایئر یہ بات کی، جس ویڈیو کے اندر یہ ایک وہ منافق کی مثال دے رہے تھے کہ منافق بندے کی نشانی یا مثال ایسی ہے کہ ایک بکری اپنے ریوڑ کو چھوڑ کے، یعنی کہ ایک بکری اپنی فیملی کو چھوڑ کے کسی اور طرف مکالا کرتی پھرے، اس کو بھی راضی رکھے اور اپنے گھر کو بھی راضی رکھے، پورے محلے کو راضی رکھے کہ کہیں سے میری کسی کے ساتھ نہ بگڑے، نہ لڑائی ہو۔ تو یہ مثال دی تھی مفتی سمر عباس سرکار نے، اور یہ جھوٹ منسوب کیا ثم نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہوتی ہے جو دونوں بکروں کے پاس چل کے چسکا بھی لے لیتی ہے۔ مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، اور میں حضور دی حدیث پڑھتا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں بکروں کے پاس جاتی ہے، اس سے بھی چسکا لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے چسکا۔ شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاہ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے، اور سارے بکرے اس کی فیور میں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دی ہم سب۔ اب اگر ہم اس جھوٹ کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو مفتی سمر عباس سرکار پہ 295C لگتا ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کیا تھا؟ انجینئر محمد علی مرزا نے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ کرسچن جو ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر اس پاکستانی ملک سے ہٹ کے، کیونکہ یہ تو ایک مسلمان ملک ہے، تو یہاں پر بیٹھ کے ہمارے نبی کے حوالے سے کوئی بھی گستاخی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سر تن سے جدا ہے۔ فری سپیچ کن ممالک کے اندر ہے؟ جیسے کہ ناروے کنٹری ہے، امریکہ یعنی کہ یورپین کنٹری ہے، وہاں بیٹھ کے آپ کچھ بھی کسی پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، یہ ہماری عدالت بھی جانتی ہے، ہمارے لاس بھی جانتے ہیں، قانون سب جانتے ہیں کہ وہاں پر فری سپیچ ہے، کیونکہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ثم نعوذ باللہ قرآن کو جلایا جاتا ہے، یہاں کوئی گستاخی کر کے دکھا دو، ثم نعوذ باللہ وہاں پر آپ علیہ السلام کے حوالے سے بہت عجیب و غریب گمان رکھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف عیسیٰ مسیح سچے ہیں، ثم نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے گمان بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی عجیب ہے۔ لیکن پاکستانی ملک کے اندر ایسا نہیں تھا، تو انجینئر محمد علی مرزا نے ان کو دیکھ کے کوٹ کیا، مگر انہوں نے اور جتنے بھی یہ بریلوی طبقے یا یہ دیوبندی طبقے کے جتنے بھی مولوی مفتی حضرات تھے، وہ پھر طارق مسعود کو اور دو چار اور ان کو ہٹا کے انہوں نے یہ کہا کہ اس پر 295C یہ لگتا ہے جان بوجھ کے اس نے گستاخی کی، اس کو جان سے مار دیا جائے، بیچارہ 100 دن تک قید کاٹ کے آیا۔ میرا سوال ان تمام کل ملا کے باتوں کا صرف اتنا ہے کہ اس مفتی سمر عباس کو کون سے پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ کون سی بہت بڑی شخصیت ہے؟ اس نے کون سا دین کا کام کیا ہے؟ اس نے وہی 100 کوڑ 2 × 2 8 100 200 کی کہانیاں سنائی ہیں، وہی رٹے مارے ہیں، پیر شیخ عبد القادر جیلانی، داتا سجویری اور فلاں، جو کہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو اس بندے نے دین کا کوئی کام نہیں کیا، تو اس کو صرف اتنی سی ویڈیو پر اعلان برات کر رہا ہوں میں اپنے تمام الفاظوں سے، کیوں چھوڑ دیا اس قانون نے، اس لا نے کیوں چھوڑ دیا؟ میں ان الفاظ کو غیر مشروع طور پر واپس بھی لیتا ہوں، براءت کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ 9 نمبر سے مجھے کال آتی ہے، آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے، اس نے توہین مذہب کی ہے۔ تو میں کہتی ہوں یہ کون سا مذہب ہوتا ہے، کون سا انسان ہے یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کیا ہے، مطلب مذہب توہین کیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں انہیں، میں منت کرتی ہوں فون پہ، اللہ کا واسطہ ہے، خدا رسول کا واسطہ ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، مسلمان گھرانے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، میرا بچہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، میرے بچے نے ایسے نہیں کیا، اللہ رسول کا واسطہ ہے میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ مسلمان کو ہم پہلے گئے تھے، آج تو میں پہلے ہی میرے میں ہے کچھ نہیں ہے، یا میرا بچہ لے دیں، یا پھر ہم ساری ماں کو پھانسی کے پندے میں لٹکا دیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسی زندگی، مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی۔ یعنی فرقے سے تعلق رکھنے والا بندہ کھلے سانڈ کی طرح ہے، وہ بھڑوا، وہ اللہ پر بھی کوئی جھوٹ بولے، نبی پر بھی کوئی جھوٹ باندھے، کچھ بھی وہ کرے اس کو معافی ہے، کیونکہ وہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، اور دوسرے فرقے بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو نہیں چھیڑنا، یہ بریلویوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس بندے کو نہیں چھیڑنا، وہ دیوبندیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو یہ ہمارے فرقوں کی طرف آ جائیں گے، اپنی توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیں گے، تو اس لیے ان کو نہیں چھیڑتے، یہ پکڑیں گے سنگولر بندے کو۔ اور کیا عدالت بھی ایسے ہی لوگوں کا اب ساتھ دینے لگ گئی ہے؟
अदालत ने, जजों ने काफी ऐसे लोगों को फैसला सुनाया जो बेचारे थे स्लिप ऑफ टंग के मारे, उनसे गुस्ताखी हो गई, उनसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उन्होंने टिकटॉक बनाने के लिए या वीडियो इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने के लिए, वायरल होने के लिए, बिलफर्ज कुछ भी उन्होंने ऐसा किया, तो क्या इन लोगों ने उन बच्चों का या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का सीना चीर के देख लिया था कि इन्होंने गुस्ताखी की है? क्योंकि इसे समर अब्बास ने बोला भाई मेरे से गलती हो गई है, मैं अपनी गलती की माजरत चाहता हूं, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। तो अब इसके खिलाफ या इसके हवाले से कोई देवबंदी क्यों नहीं उठ रहा? इसके हवाले से कोई अहले हदीस वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं करवा रहा, जो बड़े हदीस के दाइयां बनते हैं अपने आप में कि हमसे ज्यादा हदीसों को पढ़ने वाला और ईमान रखने वाला कोई नहीं है? क्यों नहीं वो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे इस बंदे के खिलाफ? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ तो बड़ी वीडियोज रिकॉर्ड करवाई थी। क्या इंजीनियर का सीना चीर के देख लिया था उन लोगों ने कि वो सच्ची वाला गुस्ताख है? जबकि जितना आप अलैहिस्सलाम के दीन को उस बंदे ने सपोर्ट की है, डॉक्टर इसरार साहब ने सपोर्ट किया, बाबा इसहाक साहब ने सपोर्ट किया, इतना किसी ने भी नहीं किया। और जिसने सपोर्ट दी या सपोर्ट की, या तो वो जेल में है, या वो मर चुका है, या वो किसी दूसरे मुल्क में जाके बैठ गया, जिस तरह डॉक्टर गांधी साहब और बहुत से ऐसे लोग। और जो फिरकों के बैक से चल रहा है, पीरों की तारीफें कर रहा है, जो कि सो कोल्ड काम पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जिनको एजेंसी सपोर्ट कर रही है, जो पीछे से चंदों पे चल रहे हैं, वो कुछ भी करते रहे, उनको माफी है। मैं इन अल्फाज को गैर मशरूत तौर पर वापस भी लेता हूं, बराअत का ऐलान भी करता हूं। समर अब्बास अतारी साहब ने जो अपनी गलती पे रुजू किया है, जो उन्होंने इतनी घटिया और गलीज मिसाल नबी तक मंसूब की थी, अपने अल्फाज वापस लिए हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी माफ़ी को कबूल करे। लेकिन समर अब्बास अतारी कादरी साहब, आपकी एक और वीडियो है, हम चाहते हैं कि आप अपनी उस वीडियो से भी रुजू करें जिसमें आप ये वाजिया तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गुस्ताखी रसूल की कोई माफ़ी नहीं है। आप ये वीडियो देखें। आप कह रहा कि मैं माफी मांगता हूं, कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूं। मैंने कहा पुत्र, और बात कहते हैं नबी पाक ने तो फतह मक्का वाले दिन सबको माफ कर दिया था। मैं कहा पुत्र, तुमने एक तरफ का पढ़ा है, दूसरी तरफ का पढ़ा ही नहीं। कई खाने काबे के अंदर थे और साथ चिमटे हुए थे। नबी पाक ने फरमाया मेरा गुस्ताख है, कभी मत छोड़ना। पुत्र एक पासा ना पढ़ है, अगर हलाली मां दा पुत्र है ना तो दूआ पासा भी पढ़ है। और कई कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने माफी मांग ली है। मैंने कहा नहीं, देखो अगर चोर चोरी करके मान जाए कि मैंने चोरी की है तो क्या आप छोड़ देंगे? बोलो भाई, आप नहीं छोड़ेंगे? कहेंगे ठीक है मन गए हैं, तेरी असी होर तेन जिवें कहंदे ने भी तेरियां लत्तां बाहां हड्डियां असी नहीं भनदे, लेकिन कम से कम पुत्र चोरी की सजा तो तेन भुगतनी पैनी है ना, वो तो तेन देना ही पैना, भरना ही पैना। इतना बड़ा जुर्म है, ठीक है मान गया है, अच्छी बात है। इस वीडियो में आपने साफ वाज़िया तौर पर कहा है कि गुस्ताखी रसूल की कोई माफ़ी नहीं है, तो बेहतर है आप अपनी इस वीडियो से भी रुजू करें, वरना मेरे ज़हन में एक शेर है कि दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। उनकी नीयतों का भी इन लोगों को पता है, क्योंकि अभी अगर कोई मुफ्ती समर अब्बास के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करवा दे कि कोई भी फिरके वाला या जज फैसला सुनाने लग जाए, तो ये बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, उसकी नीयत जानते हैं हम, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने माफी मांग ली। तो क्या इन्होंने उस मुफ्ती समर अब्बास का सीना चीर के देखा कि वो मुनाफिक है कि नहीं है? तो ये तफरका क्यों उम्मत के दर, ये तफरका क्यों?